دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دریا کی لہروں کے سمت بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے سے جا رہا تھا، وہ مچھلی اس کے منہ میں آ رہی تھی، اور ابھی تو ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، ابھی تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے، مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ وہ جس نے امیر المومنین سے آ کے انگوٹھی لی، وہ کون سا فقیر تھا؟ میرے ذہن میں تو ابھی تک کئی سوال وہ رکے ہوئے ہیں، یہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی؟ جبکہ علی کہتے ہیں کہ میری نماز توحید سے گفتگو کا نام ہے۔ جب اللہ اور علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز علی کو کیسے آئی؟ کتابوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ تیر کھینچنا ہو میرے پاؤں سے تو نماز کی حالت میں کھینچ لینا، کیونکہ نماز میں علی یہاں نہیں ہوتے تو جو یہاں تھا ہی نہیں اسے فقیر کی آواز کیسے سن؟ پھر نماز میں علی رکوع میں تھے، اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بغیر وجہ کے نماز میں حرکت نہیں ہوتی، رکوع ہے واجب رکن نماز کا۔ علی رکوع میں تھے، علی نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ پیچھے کیا، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کسی کتاب نے لکھا کہ علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس واہ واہ۔ اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات آگے کروں؟ جیو جیو۔ مولا امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی۔ خدا نے بھی قرآن میں صرف شاباش نہیں دی کہ فقیروں پہ عنایت کرنا شکریہ تیرا علی، نہیں، اچھا، خدا نے ولایت دے دی، انگوٹھی کے بدلے ولایت۔ اور پھر خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی نے انگوٹھی خیرات میں دی، خدا نے کہا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور یہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، بالکل مجمع کی دال سے چھٹی کروا دی ہے۔ خطابت کا کوئی جوہر یہاں پہ میں نے ایک بھی جملہ نہیں دیا، جتنی خاموشی ہوگی اتنا نتیجہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ جان بوجھ کے مجمع خاموش کروا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے۔ امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے اور اللہ کہتا ہے زکوٰۃ میں دی ہے۔ علماء کے پاس جا کے اس نوکر کے سوال کا جواب ضرور پوچھنا۔ صدقہ خیرات اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی۔ میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں، میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دے دوں، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ زکوٰۃ میں میری مرضی نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی دوں، وہاں جی نہیں چاہتا، وہاں شریعت کا نصاب ہے۔ اونٹوں پہ علیحدہ ہے، بھیڑ بکریوں پہ علیحدہ ہے، گندم چاول کی علیحدہ ہے، سونے کی علیحدہ ہے، کرنسی کی زکوٰۃ علیحدہ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ایسا ہی ہے جی۔ کسی انسان نے حساب کروایا، اس کی زکوٰۃ بنے 500 روپیہ، اب وہ 501 بھی نہیں دے سکتا، 499 بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اتنی بنی ہے، زیادہ دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں۔ 500 تک زکوٰۃ ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ بھی نہیں گنا جائے گا، کم دے گا تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں۔ بات سمجھیے گا۔ اور پھر زکوٰۃ کا جنرل فارمولہ کیا ہے؟ جائیداد کا 2.5%،
علی نے انگوٹھی دی زکات میں. بات ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کی جائیداد کتنی تھی. اس دور میں تو کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, اس دور میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر بندے کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے, بلین ملین ٹریلین تک حساب ہو سکتا ہے, تو ابھی حساب کر لیتے. علی نے دی انگوٹھی, خدا کہتا گئی زکات میں. انگوٹھی کی مالیت سے پتہ چلے گا کہ علی کا رقبہ کتنا تھا. کیونکہ انگوٹھی زکات میں گئی ہے, خیرات میں نہیں گئی. انگوٹھی بتائے گی کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر, تو بتا وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی, زمرد تھا, یاقوت تھا, چاندی تھی, کیا تھا, تاکہ میں اس کی مالیت دیکھوں, پھر حساب لگاؤں کہ اس کا 2.5% اگر یہ ہے تو کل ملکیت کتنی تھی. تفسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی, یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی. کیا کہنے. بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بات کے پیچھے تو چلنا پڑے گا. میں نے کہا سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی, تو بتاؤ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی. قرآن نے کہا میں تجھے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت بتاؤں. یہ انگوٹھی پہنتا تھا, حکومت شروع ہو جاتی تھی. یہ انگوٹھی اتارتا تھا, حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا قرآن بتا, سلیمان شہر کا نبی تھا, قبیلے کا نبی تھا, ضلع کا نبی تھا. سلیمان کی مملکت کا رقبہ کتنا تھا. قرآن کہتا ہے یہ جنوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا, ہوائیں اس کے تابع تھی, پرندوں کی بولیاں جانتا تھا, تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا, پرندے سے گفتگو کرتے تھے, یہ زمین پہ پھرتی ہوئی چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. یہ سب کی سب حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. یہ انگوٹھی اتارتا تھا, نہ جنات اس کی بات مانتے تھے, نہ ہوائیں اس کی تابع ہوتی تھی, نہ یہ فرشتوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. یہ پوری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے دے دی زکات میں. اور سلیمان کی پوری حکومت جو زکات میں دے رہا ہو, اس کی کل جائیداد کتنی ہو. کتنی جائیداد ہوگی علی کی. علی متوجہ صاحب, کیا کہنے, کیا کہنے. علی کی جائیداد کا رقبہ کتنا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا امام ہے علی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین چوتھے نمبر پہ تخت پہ آئے اور چند لوگوں پہ علی نے حکومت کی. کتنا بہترین جملہ ہے میرے بادشاہ علی کا. ایک شخص نے آ کے اے علی, فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے. کون سی حکومت چھین لی, کون سی مملکت چھین لی. امامت تو اب بھی علی کے پاس. ہمارے ذہنوں, ہمارے ظرف بڑے محدود ہیں. کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے. اس لیے کہ وہ کنویں سے باہر نکلتا. ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی مولا علی ہے, ہم نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ شاید علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے. اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے. نوجوان بیٹھے ہو, اب تو ہر بندے کی ہتھیلی پہ کائنات ہے. اب تو تمہیں بات پوچھنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا. دنیا کی لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے. جاؤ جا کے مطالعہ کر کے دیکھو اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. سائنسدان کہتے اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ پہ ایک پین کے ساتھ یوں نقطہ لگا کے پین اٹھا لیا جائے. جتنی اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی.
یہ کل کائنات نہیں، 18,000 عالمین ہیں، ہر عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہوتی ہیں، ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہوتی ہیں، ہر دنیا کا پھر ایک علیحدہ سورج ہوتا ہے، 18,000 عالمین، ان میں کائناتیں، کائناتوں میں کہکشائیں، کہکشاؤں میں سورج، اس سورج کی ایک دنیا، اس دنیا کے ایک شہر، اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی مینڈکی نے مینڈک سے پوچھا تھا یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں؟ اسے چپ ہو جا، دنیا کو شک مجھ پہ ہے۔ کون علی کی فضیلت سمجھ رہا ہے؟ کون علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا۔ کتنا خوبصورت جملہ، یہاں سے نکل کے یہاں آیا، ایک لمحے کے لیے ذہن میں فیصلہ کہ دیہات ہے، لفظ کی قدر نہیں ہوگی، اسی لمحے میں میرے ذہن نے کہا نہیں، جنہوں نے اتنی تقریر سن لی ہے یہ جملہ بھی ضرور سنیں گے۔ ایک بندہ تو مجمع سے ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے گا۔ زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کے علی نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا۔ دنیا ریسرچ کرتی ہے، مختلف چیزوں پر ریسرچ کرتی ہے، ریسرچ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے، تحقیق کرتی ہے۔ کوئی لوگ، ایک شخص تھا یورپ کا رہنے والا، اس نے تحقیق اس پہ کی، چونٹی پہ کتنے سال تحقیق کی، مسلسل وہ 20 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گیا، میدانی علاقوں میں گیا، پھر اس نے ایک کتاب لکھی، دی آنٹ، چونٹی، پوری کتاب چونٹی پہ، میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے، سمندری علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، دریائی علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے، ان کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تحقیق تھی، چھوٹی بات پہ لمبی تحقیق، کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑا ریسرچ سکولر ہے، چونٹی پہ تحقیق کرتا رہا۔ طرح جگہ جگہ سے لوگوں کے ٹیلی فون، ای میلز، میسیج آنے شروع ہو گئے۔ اسے نجف کے ایک طالب علم نے علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفہ میں بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھا۔ اس نے جو ہی وہ خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے کہا کاش یہ خطبہ میں پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے، میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں۔ 1400 سال پہلے علی یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ میں تو ابھی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، علی نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا، مالک ارشاد فرماتے ہیں چونٹی کی 1 سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے۔
زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، یہاں بات کی قدر ہوگی۔ علی فرماتے ہیں چیونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے، اسے پتہ ہے میں دانہ ایسے ہی دفناؤں گی تو اس میں سے پھر پودا اگائے گا۔ علی فرماتے جب اس کی 1 سال کی خوراک پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رزق کے لیے بھاگتی نہیں، وہ اتنا ہی جوڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کا فرمان ہے، علی فرماتے کاش انسان اس پرندے سے سیکھ لیتا جو صبح کو خالی چونچ اٹھتا ہے اور شام کو خالی چونچ واپس آتا ہے، اسے خبر ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ علی نے فرمایا تھا، علی فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین نے یہ بھی جملہ کہا تھا، موضوع سے ہٹا ہوں تو تھوڑا پریشان تو نہیں ہوا، معرفت کا دروازہ کھلا تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی جو خیرات پڑی ہے وہ بھی اٹھائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں چلتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں بھائی، علی فرماتے ہیں ان کے قطار میں چلنے کی وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ ہر چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک چیونٹی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چیونٹیاں اپنا سردار خود نہیں چنتی، اللہ ہر خاندان میں ایک ایسی چیونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ایک مخصوص لعاب ہوتا ہے، جو ہی وہ مخصوص لعاب والی چیونٹی دنیا میں آتی ہے تو باقی چیونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا سردار ہے۔ چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی، ان میں الیکشن نہیں ہوتا، ان میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان میں زبردستی بیعت نہیں ہوتی۔ علی فرماتا ہے جس چیونٹی کے منہ میں مخصوص لعاب ہو وہ ان کی سردار ہوتی ہے، اور وہ جو چیونٹیوں کی سردار ہوتی ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ صرف اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے حصے کا دانہ چیونٹیاں خود لے کے آتی، اسے گھر بیٹھے اس کا دانہ پہنچایا جاتا ہے۔ سطر میرے دماغ سے ابھی ذہن سے اتری ہے تو ابھی زبان سے آپ کے سماعتوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ چیونٹیاں اپنے سردار کا حق اسے گھر لا کے دیتی ہے، چیونٹیوں کی پتہ ہے کہ خمس کسے کہتے ہیں۔ وہ جانتی ہیں یہ ہمارا سردار ہے، اس نے ہمارا فیصلے کرنا ہے۔ اب اس سردار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دانہ چننے وہ نہیں جاتا جب زمین پہ کوئی جگہ چیونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، زمین کے نیچے سے پانی آ جاتا ہے، گرمی کی حدت زیادہ ہو جاتی ہے، اب نقل مکانی کرنی ہے، اب اگلی جگہ پہ اس خاندان کو جا کے بسانا ہے، یہ فیصلہ ساری چیونٹیاں نہیں کرتی، پھر ساری چیونٹیاں زمین میں بیٹھ جاتی، اکیلا وہ سردار گھر سے نکلتا ہے۔ ہجرت جب بھی کرتا ہے صرف سردار کرتا ہے۔ پوری مجلس گزر جائے، 1 گھنٹہ ہو تو صرف لفظ چیونٹی پہ بحث ہو جائے، وہ اکیلا سردار اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اب وہ باقی چیونٹیوں کو آواز دے کے بلا نہیں سکتا، علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے اپنا وہ مخصوص لعاب جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ زمین پہ پھینکتا جاتا ہے اور گزرتا جاتا ہے، اگلی جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ جگہ میرے خاندان میرے قبیلے کے رہنے کے لیے کافی ہے، وہ اس جگہ کا انتخاب کر کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چیونٹیاں اس لعاب کی خوشبو کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہیں۔ اللہ نے چیونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ میں اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹ گئی تو بھٹک جاؤں گا۔ چیونٹیاں بھی قطار میں چلتی ہیں۔ یہاں میں ایک لفظ اور کہہ دوں، اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز عطا کی ہے، یہ جو چیونٹی ہے نا اس کی آواز ہے، آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سنتا کیسے؟ سلیمان نے تخت سے سنا تو چیونٹی بولی تھی تو سنا تھا۔ ہر چیز میں آواز ہے،
सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से, अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए, क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाती। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात यूंटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में, लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें। ये बात जहन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। आप इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा। अली ने उसके सीने पे पांव रखा। अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेजा यूं पकड़ के हवा में उड़ाया। उड़ता हुआ नेजा आमिर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेजे को देख लेता, अल्लाह अकबर। इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था। अमीर अल मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर कर, आप देख क्या देखता है? उसने कहा अली दरियाए दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों के सिंध भागता चला जा रहा है, और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी, और वही नेजा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट पे जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार कर, ओ बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा साफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें कहा था, अल्लाह ने मछली को आवाज ही अता नहीं की। नतीजा एक ही निकलता है, नीयतों की जुबान या खुदा सुनता है या फिर आलिश। पीछे किसने आना जी? पीछे नीयतों का लहजा सिर्फ अली। इख्तियारात अली अभी तो दुनिया की समझ में नहीं है। अगर थोड़ा मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है तो यहीं पे एक सतर और को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इख्तियारात अली अभी दुनिया की समझ में नहीं है। एक दिन सलमान ने आके अली से पूछा था, या अली, जो लोग हमारी बैयत में नहीं आ रहे उनके खिलाफ जंगो जिदाल करें। अली मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये मेरी बैयत में नहीं आ रहे, मैं इन्हें बैयत करवाना ही नहीं चाहता। इरादा अली हो और कोई इरादा अली को बदले नहीं। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान, मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहां है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया, सलमान आंखें बंद कर। इस हदीस को मजहब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पांव का, बादल पे सलमान को खड़ा करके अली ने फरमाया, आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया है, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूबरू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े। सलमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने अभी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज आई, आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, जमुर्द की जमीन, सब्ज लिबास में लोग, जमुर्द की कायनात, तख्त और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के आई।
دیکھ رہا تھا یا فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی، چاندی کی زمین، سفید لباس میں ملبوس لوگ، چاندی کا تخت اور تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی، 18,000 عالمین میں علی لے کے چلے گئے۔ بسم اللہ، خوشنودی امام زمانہ بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ بات کی جانا، 18,000 عالمین میں جانے کے بعد اللہ نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر، سلمان نے آنکھیں بند کی، فرمایا اب کھول، کھولی، وہی کوفے کی ریت، وہی منبر پہ علی، چپ کر کے سلمان وہاں سے چلے گئے، خاموش رہے۔ اگلے دن ابو ذر نے آ کے کہا یا علی اللہ جانے کیا ہوا ہے، سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں، بول نہیں رہا، ہم بات کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا۔ علی نے فرمایا سلمان کو لے کے، سلمان کو لائے گئے، علی کے قدموں پہ اٹھایا، علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گا، سلمان بولتا کیوں نہیں، آنکھیں بھی تیری کھلی ہیں، اتنا کہنا سلمان ہاتھ باندھا، سچ بتا تو ہے کون، مالک تو ہے کون؟ امام کی فرمائی اے سلمان مجھے سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضیٰ ہونا چاہیے، بس واجب الاحترام تشریف لے آئے، سلام ہو گیا، نوکری تمام ہوئی، چہروں کی زیارت ہوئی، دور کا سفر تھا، حکم پورا ہو گیا۔ جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی شام کے بازار میں چلتا ہے، اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ مل گئی چادر؟ علی کی بیٹی تیرا مقدر، بڑا مختصر بڑی چھوٹی بحر میں ایک شاعر کا شعر ہے، علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر، نہیں دینی تھی چادر کہہ دیتے نہیں دے سکتے، کیا چادر کے سوال کے جواب میں پتھر آنا چاہیے تھا؟ با خدا میں ممبر پہ کھڑا ہوں، غیر سید ہوں، حیثیت سے واقف، لوگ کہتے ہیں کہ سخت مصائب ممبر سے پڑھا جاتا ہے، مصائب ہے ہی سخت، مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا، لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ابھی تو جو مصائب کتابوں میں لکھا ہے اس کا اشیر بھی نہیں پڑھا گیا، کچھ بھی ابھی ممبر پہ نہیں پڑھا گیا، ہم تو آپ کے ڈر سے روایتیں چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھیں، یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھیں، مہمان ہو تمہارا شبیر کا ذاکر ہو، میری بات پہ یقین کرنا، ابھی تک شام کا بازار نہیں پڑھا گیا، ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ علی کی بیٹیاں کیسے گزری ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے، جب واپس آ کے پوچھا گیا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی، سجاد رو کے کہتے مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، سجاد کہتے یہ وہی مقام تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، سجاد اب بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے ماتم کے لیے یہی ایک صدر بڑھ کے سلام کرنے لگاؤ، رکھ میرے سر پہ قرآن، شام کے بازار کا ماحول کیا تھا، اس ملاؤں نے 3,000 ناچنے والی عورت کو شام کے بازار میں کھڑا کیا ہوا تھا، جب یہ فاحشہ عورتیں شام کے بازار میں آئی، انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تیرے حکم کے مطابق ہم آ تو گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو
ہماری گلیوں سے گزار. شام کی آوارہ عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول میرے سر پہ ردان